پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا تم لوگوں کو میں سب سے اچھے اعمال نہ بتا دوں؟ وازکاها عند ملیککم، اور وہ عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، وارفعها فی درجاتکم، اور وہ عمل جو تمہارے درجے بہت بلند کرے، وخیر من اعطاء الذهب والورق، اور وہ عمل کہ جو سونا اور چاندی اگر تجھے ملے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور وَأَن تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اسی طرح سے تم کافروں سے تمہاری ملاقات ہو اور تم ان کی گردنیں مار کر واصل جہنم ان کو کرو، اور وہ تمہیں قتل کریں اور تمہیں شہادت نصیب ہو، کیا ان تمام اعمال سے بہتر عمل آپ کو نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے، وہ کیا عمل ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اس ذکر کی حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَالذِّکْرُ عَلَى نَوْعَيْن، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر اللسان و ذکر القلب، ایک زبان کا ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ فذکر اللسان یصل به العبد الى استدامت ذکر القلب والتأثیر لذکر القلب، جب انسان زبان سے کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ زبان سے جب کثرت سے آدمی ذکر کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دل اللہ کی یاد اور اللہ پاک کے ذکر کی طرف جڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے بھی کثرت سے ذکر کریں، ہر وقت اپنی زبان کو رطب اللسان رکھو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لیا کرو۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ فرمایا، ذکر کی مجلسیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، خود بیٹھ کر جنت کا باغیچہ قائم کیا کرو، خود تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو۔ یہ ذکر یہ انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، اس ذکر سے آدمی کو اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال پوچھا، یا رب این تسکن، اے اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ پاک مکان سے پاک ہے، اللہ کو کسی جگہ اور مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا، فأوحى اللہ الیہ فی قلب عبدی المومن، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ مانا کائنات میں نہیں سما سکتا، زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، اگر میں کہیں سما جاؤں تو میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا دل وہ اللہ کا عرش ہے، مومن کا دل وہ اللہ کا عرش ہے، اور اس مومن کے دل پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ دل پاک صاف ہو تو اللہ کے فرشتے اس دل پر اترتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے انوارات لے کر اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے نور لے کر اترتے ہیں۔ جب یہ دل پاک صاف، یہ دل اللہ کی محبت کے قابل ہو جائے، اس دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اس دل میں غیروں کی محبت نکل جائے اس دل سے، تو یہ دل نورانی ہو جائے گا اور پھر اللہ کے فرشتے اس دل میں اتریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جانتے ہو جس گھر کے اندر کتا موجود ہو، جس کے گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہو، وہاں
فرشتے نہیں آتے، وہاں فرشتے نہیں آتے، کتا جہاں ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو ارشاد فرمایا یہ مومن کا دل ہے، یہ گھر کی مانند ہے، یہ گھر کی مانند ہے، اگر اس دل کے اندر کتے موجود ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے یہاں نہیں اتریں گے۔ فرمایا دل کے کتے کیا ہیں؟ حسد دل کا کتا ہے، کینہ دل کا کتا ہے، بغض یہ دل کا کتا ہے، دنیا کی محبت یہ دل کا کتا ہے، یہ سب دل کے کتے۔ فرمایا جب اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور انوارات لے کے آتے ہیں، علم کی برکتیں لے کے آتے ہیں، علم کی برکات لے کر آتے ہیں، یہ کتے آگے سے انہیں بھونکتے ہیں، اور جب کتے بھونکتے ہیں تو وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ دل علم سے محروم ہے، وہ دل نور سے محروم ہے، وہ دل اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے محروم ہے۔ اس لیے پہلے دلوں کو پاک کرو گے، اپنے دلوں سے کینہ نکالنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے جسم کے اندر کہیں بھی پیٹ میں یا جسم کے کسی زخم میں کیڑے پڑ جائیں، ان کیڑوں کا علاج، کیڑوں کا نکالنا ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ورنہ ہمارا جسم تباہ ہو جائے گا، کینسر کے پھیل جانے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح سے اپنے دل کو ان کتوں سے خالی کرنا ضروری ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ اگر ہو سکے تو ایسا کر لینا کہ جب تم صبح کرو تو تیرے دل میں کسی مسلمان کی نفرت اور کھوٹ نہ ہو، اور جب تم شام کو آ جاؤ اور شام ہو تو کوشش کرنا کہ شام کو تیرے دل میں کسی کی نفرت، کسی کی کھوٹ نہ ہو۔ اگر یہ ہو سکے تو یہ کر لینا، اے معاذ یہ میری سنت ہے، اے معاذ یہ میرا پیارا طریقہ ہے، اور معاذ جو میرے پیارے طریقے کو اپنائے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نکال دیں اپنے دل سے، اپنے دل سے نکال دیں، سب کچھ نکال دیں، جس نے ستایا، جس نے دکھایا دل، جس نے ترسایا، جس نے ظلم کیا، ختم ختم، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ آپ نے نہیں معاف کرنا نہ معاف کرے، نہیں بخشنا ٹھیک ہے، آخرت میں اس سے حساب ہوگا، مگر کینہ دل میں نہ رکھو، کھوٹ دل میں نہ رکھو۔ سامنے آ جائے سلام کر دو، متارکت نہ کرو، ترک کلام نہ کرو، لا تعلقی نہ کرو، آ جائے سلام کر لو، اس کی خیر خواہی دل میں رکھو، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان کیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، کیا پتہ مرنے سے پہلے اللہ پاک اسے توبہ کی توفیق دے دے، اور مجھے اللہ پاک کسی گناہ میں مبتلا کر کے میری موت لے آئے تو پھر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قدر و منزلت کوئی کم تھی، ہزاروں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فیضیاب فرمایا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے مسلمان مجھ سے اعلیٰ ہیں، سارے مسلمان مجھ سے افضل ہیں، سارے مسلمان مجھ سے افضل ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے فی المعال، مستقبل کے اعتبار سے کافر بھی مجھ سے افضل ہے، یعنی اگر کوئی کافر ایمان لے آیا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو وہ بھی مجھ سے افضل ہے، وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مسجد میں یہ آواز لگانے والے نے آواز لگائی، جو سب سے گندا آدمی ہے، سب سے گناہ گار آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے، مسجد سے نکل جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے، سب سے آگے، سب سے آگے وہ نکل رہے ہیں۔ اس طرح سے زندگی ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، میری حیثیت کچھ نہیں، میں کیا ہوں، میں گناہوں کا پتلا ہوں، میں خطاؤں کا پتلا ہوں۔ اس اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے، اللہ نے
پیارے اللہ نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اگر وہ اللہ میرے گناہوں کا پردہ کھول دے اور گناہوں کی بدبو ظاہر کر دے تو کوئی انسان میرے قریب بھی نہ آئے۔ گناہوں کی بدبو ہے، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتی۔ اتنی بدبو صرف جھوٹ کی اتنی بدبو ہے کہ 40 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایسی گندی غلیظ بدبو ہے۔ ساتھ آ کے کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اگر اس کے منہ سے بو آ رہی ہو تو کس قدر آدمی کو گھن ہونے لگتی ہے۔ میرا پیارا اللہ اس نے ستاری فرمائی ہوئی ہے، اگر گناہوں کی بو کو ظاہر کر دے، میرے گناہوں کی بدبو کو ظاہر کر دے، غلاظت کو ظاہر کر دے، کون قریب آئے گا؟ ایسا مراقبہ کرو، ایسے اپنے آپ کو سوچو میری کیا حیثیت ہے۔ تو فرمایا سکون و ذکر فی القلب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر وہ تو دل میں ہوتا ہے، وہ تو دل میں ہوتا ہے۔ اور سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں ما من یوم الا والجلیل سبحانہ وتعالی ینادی یا عبدی یا عبدی ما انصفتنی۔ ہر دن اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی پکارنے والا یہ آواز لگاتا ہے، اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیوں؟ اذکرک وتنسانی، میں تو تجھے یاد کرتا رہتا ہوں مگر تو مجھے بھلائے بیٹھا ہے۔ میں روزی دیتا ہوں تجھے، میں مشکل میں کام آ جاتا ہوں، میں تجھے پانی بھی پلاتا ہوں، تجھے صحت بھی دے رکھی ہے، تجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، وتنسانی، مگر تو نے مجھے بلایا ہوا ہے۔ ادعوک الی وتذهب الی غیری، اے میرے بندے میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں، تو میرے غیر کی طرف جاتا ہے۔ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں۔ روزانہ 5 مرتبہ اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ یہ کلمہ اذان میں روزانہ ہم سنتے ہیں، اور پھر اقامت میں اس کلمے کو ہم سنتے ہیں 20 سے زیادہ مرتبہ روزانہ یہ کلمہ ہم سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی پکار ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، دھیان اللہ کی طرف لگا لو، نماز میں دھیان جما لو، اللہ کی طرف دھیان جما لو۔ وَأَذْهَبُ عَنْكَ الْبَلَايَا، اللہ اکبر، وَأَنْتَ مُعْتَكِفٌ عَلَى الْخَطَايَا، اے میرے بندے میں تجھ سے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں اور تو گناہوں پر جمع ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ میں تجھ سے مصیبتیں ہٹاتا رہتا ہوں مگر تو گناہوں پر جمع ہوا ہے۔ یا ابن آدم ماذا تقول غدا اذا جئتنی، اے میرے بندے کل جب تو میرے پاس آئے گا تو تیرے پاس کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دے گا میرے پاس آ کر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سبق دیا تھا، کیا سبق دیا تھا؟ 3 اسباب دیے تھے، کون بتائے؟ 3 اسباب دیے تھے، 3 باتیں۔ سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی، 1 رکوع قرآن کریم کی تلاوت، اور 2 نفل پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 اعمال کس کس نے کیے بھائی میرے پیاروں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو اگر اخلاص خراب ہونے کے اندیشے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو میں بھی نہیں کہتا، مگر اپنے آپ سے پوچھو کہ اس اللہ نے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک مجھ سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجھ سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے آپ سے جوڑنا چاہ رہا ہے، اس نے توفیق جو عطا فرمائی ہے، تو پھر اس توفیق میں جب 3 اعمال دیے گئے، بتائے گئے، اور وہ اعمال آدمی نہ کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری اپنی کاہلی ہے نا، یہ میری اپنی سستی ہے، یہ میری اپنی کاہلی ہے۔ 3 اعمال عرض کیے تھے کہ استغفار 100 مرتبہ روزانہ کیا کرو، 100 مرتبہ بیٹھ کر جم کر استغفار کیا کرو، اور عرض کیا تھا کم از کم 1 رکوع سوتے وقت اس طرح سے تلاوت کرو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ خود سن رہا ہے۔ دھیمی دھیمی آواز سے 1 رکوع پڑھو، اور 2 رکعت نفل اس طرح سے ادا کرو، یہ تصور کرو کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک خیال بھی میں دنیا کا نہیں آنا چاہیے۔ 1 ہفتہ یہ مشق کرنے کے لیے یہ سبق دیا تھا، آج دوبارہ سے اس سبق کو ہم دہراتے ہیں، پھر سے اس سبق کو ہم دہراتے ہیں، اور پھر ہم اگلی نشست میں پھر سے انشاءاللہ سوال کریں گے کہ کتنے لوگوں نے یہ سبق لیا ہے اور اس پر عمل کیا۔ تو عمل سے بات بنتی ہے نا، عمل سے بات بنتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک سبق اور ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ جب آدمی لا کہے تو سر اوپر اٹھائے اور یہ تصور کرے کہ یہ میری لا کی آواز اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ الا اللہ جب ہوتا ہے لفظ الا اللہ، تو پھر یہ میرے دل کے ساتھ آ کر یہ آواز لگتی ہے، اور اللہ کے عرش سے نور آتا ہے جس سے میرا دل پاک اور صاف ہو رہا ہے، اور دنیا کی گندگیاں دل سے نکل رہی، اور دل میں اللہ کی محبت آ رہی۔ اس طرح سے 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت قیعانا، جنت کے اندر وسیع کھلا میدان ہے۔ جب ذاکر ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو فرشتے ایک ایک ذکر کے بدلے میں جنت میں درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تفقدوا الحلاوۃ فی 3 اشیاء، ارے لذت، تم کہاں لذتوں کو ڈھونڈتے ہو، کہاں لذتوں کو ڈھونڈتے ہو؟ 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو۔ اگر 3 چیزوں میں لذت نہیں مل رہی ہے تو پھر ہمارا مزاج خراب ہے۔ اگر یہ کھانے میں بھی لذت نہیں آ رہی ہے، اچھی شے کھانے میں بھی لذت نہیں آ رہی ہے، نمکین چیز کھانے میں بھی لذت نہیں آ رہی، میٹھی چیز کھانے میں بھی لذت نہیں محسوس ہو رہی، تو مطلب یہ ہے کہ بیمار آدمی ہے، ذائقہ منہ کا خراب ہوا ہے، کڑوا ہوا ہے، بخار ہے، قابل علاج ہے۔ 3 جگہ پر اگر حلاوت اور لذت محسوس نہ ہو تو پھر سمجھو کہ میں بیمار ہوں، میرا دل بیمار ہے، قابل علاج ہے۔ نمبر 1 نماز، نماز نماز میں لذت نہ آئے، نماز میں مزہ نہ آئے، نماز میں لذت نہ آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اپنے بچے کو سامنے دیکھتا ہے، اٹھاتا ہے، چومتا ہے، چومتا ہے، کیوں؟ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ جس طرح سے آدمی کو بچہ آدمی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس طرح سے نماز کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اذان ہونے کے بعد دل کھنچے صف کی طرف دل کھنچنے لگ جائے۔ بچہ صف اول میں ہو، معصوم بچہ، وہ باہر سے دیکھا
دوڑتا ہوا آئے گا آدمی بچے کو اٹھائے گا، کیونکہ بچہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا یہ کیفیت نماز میں ہے؟ کیا نماز کی طرف یوں لپکتے ہیں ہم جیسے اپنے بچوں کی طرف لپکتے ہیں دل خوش ہو کر؟ ہائے ہائے، قرآن میں نشانی بتائی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی نشانی ہے جب نماز کی طرف آتے ہیں تو بڑے بوجھل ہو جاتے ہیں ان کے قدم اور سست ہو کے آتے ہیں، وہ جلدی سے نماز میں نہیں آتے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ یراؤون الناس، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں اللہ کو یاد کرتے مگر بہت تھوڑا سا یاد کرتے۔ کم یاد کرنا، دکھلاوا کرنا، نماز میں سستی کرنا، کس کی نشانی ہو گئی؟ منافقت کی۔ اللہ ہم سب کی منافقت سے حفاظت فرمائے، اور منافقوں کا ٹھکانہ بتایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلا طبقہ منافقوں کا ہے، سب سے نچلا۔ یہودی اوپر، نصرانی بھی اوپر، مجوسی بھی اوپر، مشرک بھی اوپر ہے، مگر منافق سب سے نیچے ہے، سب سے نیچے۔ دھوکہ دے رہا ہے۔ سچی توبہ کرتے ہیں آج ہم، سچی توبہ کرو کہ اللہ میری توبہ، میں نماز میں کیوں سستی کروں، میں اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گا۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا وَذِکْر، اور اللہ کا ذکر کرنا، اس سے بھی لذت آنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، مزہ آ جائے، منہ میں لطف آ جائے، ایسا لگا جیسے کہ کسی نے منہ میں شہد ڈال دیا، اس طرح سے منہ میں مزہ آئے اللہ کا نام لیتے ہوئے۔ اور تیسرا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما وقراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کے وقت دیکھو لذت ہے کہ نہیں۔ اپنا مزاج دیکھنا چاہتے ہو، مزاج پرکھنا چاہتے ہو کہ میں درست ہوں، میرا دل ٹھیک ہے کہ نہیں، پیمانہ بتایا جا رہا ہے، تھرمامیٹر بتایا جا رہا ہے، دیکھو اس سے چیک کرو اپنے آپ کو۔ ان 3 اوقات میں اگر لذت نصیب ہو رہی ہے، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، ان 3 اوقات میں اگر لذت محسوس ہو رہی ہے، ایمانی حلاوت آ رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، دل درست ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو فکر کی ضرورت ہے، دل بیمار ہے، پھر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر، رو کر، گڑ گڑا کر اس دل کو پاک صاف کرو، توبہ سے صاف کرو، استغفار سے صاف کرو، پھر راتوں کا قیام کر کے اس دل کو پاک صاف کرو۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، جو ذکر بتایا اسی طرح سے ہم لا الہ الا اللہ کا